السلام علیکم ایوری ون۔ امید کرتا ہوں تمام ہی حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا پہلا سیشن جو بروز جمعہ کے دن یعنی فرائیڈے کو مکمل ہوا تھا، اور آج ہم اپنے دوسرے ورکشاپ کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، اور اس ورکشاپ کا نام جو ہم نے دیا ہے وہ ہے بی کمیونیکیشن، یعنی اگر اس کو میں اردو میں کنورٹ کروں تو ابلاغی مہارتیں۔ یہ ابلاغی مہارتیں بی کمیونیکیشن ہے کیا، اور یہ ہمارے لیے کتنی زیادہ ضروری ہے؟ آج کے اس پہلے سیشن میں ہم اس بات کو سمجھیں گے، تب ہم انشاءاللہ اس سیشن کو مزید آگے بڑھائیں گے تاکہ ہمارے اندر وہ سمجھ پیدا ہو سکے، ہمارے اندر جستجو پیدا ہو سکے کہ ہم بھی اپنے الفاظوں کو، اپنی باتوں کو نکھار سکے۔ سب سے پہلے تو الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے والوں میں سے ہے۔ اگر ہم آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں تو دشمنوں کی وہ باتیں جو ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ اسلام تلواروں کے زور پہ پھیلا وہ رد ہو جاتی ہے، کیونکہ اصل اسلام کی جو آبشاری ہوئی ہے، اسلام پروان چڑھا ہے، وہ آقا دو جہاں کے میٹھے الفاظوں سے اور خوشگوار گفتار سے، محبت بھری چاشنی سے بھرپور ان کی باتیں، نصیحتیں، یہ چیزیں سب سے زیادہ لوگوں کے دلوں میں گھر کیے اور لوگ چوک در چوک اسلام کی طرف مائل ہوئے۔ مگر اس کے برعکس اگر ہم بحیثیت مسلمان اپنے آپ کا مطالعہ کریں تو ہمارے اندر سیرت طیبہ کا عکس بہت دھندلا نظر آتا ہے۔ آج ہم 5 وقت کا نماز تو ادا کرتے ہیں، ہم آقا دو جہاں کو ماننے کا اقرار بھی کرتے ہیں، جان نچھاور کر دینے کا ارمان بھی رکھتے ہیں، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے دور دور تک ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ آج ہم سخت لہجوں کا استعمال کرتے ہیں اور خود کو یہ دلاسا دے رہے ہوتے ہیں کہ میں کھرا کہنے والا میں سے ہوں یا میں کھرا کہنے والی میں سے ہوں، میں جو بات ہوتا ہے میں منہ پہ کہہ دیتی ہوں، چاہے اچھا لگے یا پھر برا لگے۔ یہ وہ ادائیگی ہے جس کے بعد ہم فخر کرتے ہیں کہ یار ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہنے والوں میں سے۔ تو میں ایک چیز بتا دوں کہ آپ کی غلط فہمی ہے، آپ کی ڈنکے کی چوٹ والی جو باتیں ہیں نا، وہ لوگوں کے دلوں کو چھلنی چھلنی کر رہی ہوتی ہے، ان کے جذبات کو مجروح کر رہی ہوتی ہے، اور سب سے بڑھ کے حقوق العباد کی حق تلفی کر رہی ہوتی ہے، کیونکہ سیرت طیبہ اس کے بالکل برعکس نقشہ پیش کرتا ہے۔ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بالکل برعکس ایک نمونہ پیش کر رہی ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں کی گفتار کیسی تھی، باتیں کیسی تھی، خیالات کیسے تھے، الفاظوں میں وہ فن کیسا تھا، کس بلاغت کے ساتھ حضور گفتگو کیا کرتے تھے، کم لفظوں میں آپ پورے کی پورے باتوں کا نچوڑ پیش کر دیا کرتے تھے، بولنے کے انداز کو اتنے تحمل سے ادا کیا کرتے تھے کہ سننے والوں کو ایک ایک لفظ بالکل صحیح اور درست سنائی دیتی تھی۔ کس ادائیگی اور کس الفاظ کی ادائیگی کس طرح کرنی ہے اور کو کس سمت میں کرنی ہے، وہ بھی آقا دو جہاں کی سیرت میں شامل تھی، اور ایسی اثردار گفتگو تھی کہ الحمدللہ لوگ آپ کے گفتار سن کے، حضور کی باتیں سن کر کے اسلام پر ایمان لے آیا کرتے تھے، اسلام قبول کر لیا کرتے تھے۔ مگر ہم آج اگر 1400 سال کے بعد اپنے اندر دیکھیں تو ہم بالکل برعکس زندگی گزار رہے ہیں، جبکہ بولنے کا فن یہ وہ فن ہے جس سے آپ اپنے آپ کو دنیا کے سامنے منوا سکتے ہیں۔ بولنے کا فن وہ فن ہے، اگر آپ ایک استاد ہیں تو آپ بہترین استاد بن سکتے ہیں۔ بولنے کا فن وہ فن ہے، اگر آپ کسی مقام پر فائز ہے جہاں سے لوگ آپ کو سنتے ہیں تو وہاں آپ اثر انداز گفتگو کر کے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں۔ مگر
یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں اور آپ کے الفاظوں میں شامل نہیں ہیں اور آپ بے معنی گفتگو کرتے ہیں، وہ باتیں زیادہ کرتے ہیں جس کا نہ کوئی ہاتھ ہوتا ہے نہ کوئی پیر ہوتا ہے، یعنی بے معنی گفتگو جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو پھر آپ اپنے ہر لفظ کو برباد کر رہے ہیں۔ نہ اس سے آپ کو کوئی فائدہ ہے، نہ سننے والوں کو کوئی فائدہ ہے۔ بھی کمیونیکیشن اسی چیز کو سکھاتی ہے کہ ہم اپنے الفاظ کی ادائیگی کس طرح کریں، اپنے الفاظ میں جذبات احساسات کو کس طرح شامل کریں، ہم اپنے الفاظوں میں چاشنی کیسے بھریں، ہم اثر انداز گفتگو کیسے کریں، دقت انگیز گفتگو ہم کیسے کریں، ہم اگر ایک ٹیچر ہے تو اپنے شاگردوں کے سامنے گفتگو کیسے کریں، ہم اگر کوئی معلم ہے تو اپنے شاگردوں کے سامنے کس انداز میں پڑھائے، ان کو سمجھائے، کس انداز میں ہم لیکچر دیں، یہ چیزیں ضروری ہے، ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اگر آپ کو کاروباری شخصیت ہے تو آپ کو اپنی چیزیں بیچنے کے لیے گفتگو میں نکھار لانا ہی لانا ہے۔ اگر آپ جا کر کے تڑی کے ساتھ کسی دکان کے سامنے جا کے اپنا مال رکھ دیں گے اور کہیں گے اے بھائی سن، یہ میرا مال ہے، خرید اور پیسے دے، یقین کرو لات مار کے آپ کے سامان کو پھینک دے گا کہ بھائی جا، نہیں لینا مجھے۔ مگر آپ اسی چیز کو محبت کے ساتھ اپنی چیزوں کو بیچنے کے لیے جب مارکیٹ جائیں گے اور محبت سے آپ مکالمہ کریں گے، محبت کے ساتھ آپ سامنے والے سے مخاطب ہوں گے، سلام عرض کریں گے، وہ بھی مسکان کے ساتھ، انتہائی ادب و شائستگی کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو کریں گے، تو یقین کریں آپ اپنی چیزیں بیچنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کامیاب بزنس مین بھی بن جائیں گے۔ اگر آپ گھر کے اندر ہے، گھر کے آپ فرد ہیں، ٹھیک ہے، تو اپنے گھر میں اپنے لوگوں کے اندر، لوگوں کے دلوں میں، اپنے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت آپ اپنے لیے جگا سکتے ہیں اپنے باتوں کے فن سے، اپنے الفاظوں کے فن سے، اپنے الفاظ کے جادو سے آپ دوسرے کے دلوں کے اندر اپنا مقام پیدا کر سکتے ہیں۔ مگر اگر یہ چیزیں آپ کو، یہ مہارتیں حاصل آپ کو نہیں ہیں، تو پھر یقیناً بالیقین آپ جتنا پڑھ لیں، آپ جتنے بڑے مقام پہ جا کر کے بیٹھ جائیں، آپ اپنے الفاظوں کے ذریعے، اپنے باتوں کے ذریعے ہمیشہ ناکام ہوں گے، ہمیشہ ناکام ہوں گے۔ آپ کبھی وہ کامیابی حاصل نہیں کر سکیں گے جس کا آپ نے خواب دیکھا ہے، کیونکہ یہ کامیابی اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے جب آپ کے الفاظ، آپ کی باتیں، آپ کی گفتگو، آپ کے خیالات مؤثر اظہار کے طور پہ پیش ہو سکے لوگوں کے سامنے، یعنی کہ آپ کے ہر الفاظ، آپ کے ہر الفاظ، آپ کی باتیں اثر انداز ہو سکے لوگوں پہ، اور اس کے لیے بہت سی چیزیں ہیں جس کو سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے، اپنانا ہمارے لیے ضروری ہے، تبھی جا کر کے ہم اپنی ابلاغی مہارتوں میں قابلیت لا سکتے ہیں، قابل ہو سکتے ہیں۔ آج بہت سے ایجڈ لوگ بھی ہیں، کافی زیادہ عمر ہے، کوئی 14 پلس ہے، کوئی 15 پلس ہے، مگر اس ایج ہونے کے باوجود بھی ان کے الفاظوں میں وہ تاثیر نہیں کہ جس سے وہ لوگوں کے اندر اپنا کوئی مقام پیدا کر سکے۔ بس عمر گزر رہی ہے، عمر بڑھ رہی ہے، مگر الفاظ کا چناؤ ایسا نہیں ہے، وہ مؤثر الفاظ ہمارے پاس نہیں ہے، وہ گفتگو و خیالات نہیں ہے جس کے ذریعے ہم اپنے ہر عمر میں پہنچنے کے قابل ہو سکے۔ اب مثال کے طور پہ ایک انسان ہے، اس کی عمر 15 ایئرس ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی باتوں کے اندر اگر کوئی نصیحت شامل نہیں ہے، کوئی ایسی باتیں اپنے چھوٹوں کے لیے شامل نہیں ہے اس کے الفاظوں میں جس سے چھوٹے اس سے سبق حاصل کرے، تو بیکار ہے اس کی 50 سال کی زندگی، کیونکہ یہ وہ ایج ہے جہاں پہ چھوٹے ان ایج کے لوگوں سے کچھ اپنے لیے نصیحتیں سننا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے جو بڑے لوگ ہیں ہمیں کوئی نصیحت کرے ہماری زندگی کو لے کر کے، تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں۔ مگر مگر اگر آپ کے اندر یہ قابلیت ہی نہیں، آپ مؤثر انداز میں نصیحت کرنے کا فن ہی نہیں جانتے، آپ کے الفاظ میں وہ تاثیر ہی نہیں ہے، تو پھر یقین کریں آپ کی صرف عمر بڑھ رہی ہے، قابلیت نہیں بڑھ رہی ہے۔ مزہ اس وقت آتا ہے جب عمر کے ساتھ قابلیت بھی بڑھتی ہے، اور قابلیت کا پہلا نام ابلاغی مہارتیں ہیں، یعنی بی کمیونیکیشن ہے۔ آپ کی بی کمیونیکیشن
جب آپ کی مثبت رہے گی اور مؤثر انداز میں گفتگو آپ لوگوں سے کرنے کے قابل ہوں گے، تو پھر یقین کریں آپ اپنے عمر کے ہر دہانے میں کامیاب ہوں گے۔ آپ اپنے کسی بھی عمر میں پہنچ جائے مگر کامیابی آپ کے قدم چومے گی، کیونکہ آپ کے پاس بہترین فن ہے، اور وہ فن ہے بولنا، لفظوں کی ادائیگی کرنا، لفظوں کو مؤثر انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اپنے بات کو لوگوں کے سامنے مؤثر انداز میں رکھنا۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز آج چونکہ اس کی تعریف تھی تو اس سیشن کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں۔ کل سے انشاءاللہ مختلف عنوان پر میں سیشن دوں گا، جس میں الفاظ کو بہتر اور مؤثر بنانے کے لیے گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو پہلا سبق بھی آج ہی دوں گا، ٹھیک ہے، جس پر آپ کو محنت کرنی ہے۔ کل انشاءاللہ العزیز میں آپ سے سوالات بھی کروں گا سیشن کے بعد۔ آج جو میں سوال دوں گا آپ کو، اس کے جوابات کل میں آپ لوگوں سے لوں گا، ہر ایک سے لوں گا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے سمجھ میں آئے آپ لوگوں نے کتنا سمجھا ہے، اور کتنا آپ سنجیدہ ہیں، اور کتنا آپ اپنے الفاظوں کے فن میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ کا ایک طرح سے ہوم ورک بھی ہوگا، تاکہ اس ورکشاپ کو باقاعدہ ایک بہترین ورکشاپ بنایا جا سکے، کہ اس ورکشاپ کے ختم ہونے کے بعد ہر کوئی اپنے اندر یہ چیز محسوس کرے کہ میں نے کچھ سیکھا ہے۔ تو آج کے لیے اجازت چاہتا ہوں، اللہ نگہبان۔